بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ کافی طویل، کافی لمبی ہے. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2. اس کی رکو نمبر 30 کی دوسری آیت نمبر 233 ہے، 233. اس طرح ہم کئی دروس سے لگاتار طلاق، خلا اور حلالہ وغیرہ کے مسائل ہم سنتے آ رہے ہیں. یہی موضوع، یہی عنوان جاری ہے، مگر اس میں ایک بڑا اہم گوشہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتا ہے، اور وہ بڑا لطیف حصہ جس طلاق کے مسائل میں ہے، اتنا اہم کردار ادا کرتا ہے کہ معاشرے کے بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے. اس مسئلے پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روشنی ڈالی ہے. اس مسئلے کو نظر انداز کرنے کی بنیاد پر معاشرے کی اور سوسائٹی کی تباہ اور بربادی یقینی ہو جاتی ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس آیت میں، اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں. اللہ کہتا ہے والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات، والدہ ماں، اس کی جمع والدہ، مائیں. يرضعن رضاعہ یعنی دودھ پلانا، يرضعن دودھ پلائے، اولادہن اپنی اولادوں. عام طور پر اللہ نے کیا کہا، مائیں اپنی اولادوں کو دودھ پلایا کریں. حولین
ایک سال، حولین 2 سال، کاملین مکمل، حولین کاملین 2 سال مکمل دودھ پلائیں. مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ. پیاری کتاب ہے، الفاظ اتنا تول تول کر بیان کرتی ہے، استعمال کرتی ہے الفاظ کو. لمن اراد، جو کوئی یہ چاہتا ہے، جو کوئی یہ چاہتے ہیں، ان یتم الرضاعہ، دودھ پلانے کی مدت کو مکمل اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کتنی مدت تک پلائیں؟ 2 سال. زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے بچوں کو وہ 2 سال. آج انشاءاللہ اسی آیت کے اسی ٹکڑے پر ہمارا درس ہوگا. اور آئی آیت کو مکمل کروں، ترجمہ آپ کے پیش نظر رکھوں، آپ کے آگے رکھوں، تاکہ آگے کے دروس میں آپ کے لیے آسانی ہو. آگے اللہ نے کہا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، بڑا انوکھا انداز اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا. الفاظ دیکھیے، ہم اردو میں والد ماجد یعنی باپ کو کہتے ہیں، والدہ ماجدہ یعنی ماں کو کہتے ہیں. والدہ، والدہ، یہ اللہ نے والد لفظ استعمال نہیں کیا باپ کے لیے، بلکہ مولود لہ، اولاد جس کی ہے. اولاد کا انتصاب، اولاد کو جس کی طرح منسوب کیا ہے وہ کون ہے؟ باپ. مولود لہ، وعلی المولود لہ، مولود لہ لفظ استعمال کیا اللہ نے والد کے بجائے، باپ کے بجائے اللہ نے مولود لہ، اولاد جس کی ہے اس پر کیا ہے؟ علی کا مطلب پر. وعلی المولود لہ، باپ پر ہے کیا ہے؟ یہ ذمہ داری. علی لفظ اردو میں کیا ترجمہ بیان کر رہا ہے؟ ذمہ داری ہے. باپ پر یہ ذمہ داری ہے، باپ پر حق ادا کرنے کی یہ ذمہ داری ہے. رزقہن، ان ماؤں کا کھلانا پلانا، نانا نسخے کی ذمہ داری. وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کا کپڑا پہنانا، بالمعروف، دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق، دستور کے مطابق. عام طور پر جس معاشرے جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں کے اصول اور ضوابط کے تحت جیسا کھانا جیسا کپڑا ہو ویسا انہیں کھلانا اور پہنانا یہ ذمہ داری ہے باپ کی. آیت کی وضاحت ضروری ہے یہاں پر، مگر اگر آیتوں کی وضاحت کرتا بیٹھوں گا تو پھر جو اصل درس وہ رہ جائے گا. انشاءاللہ یہ آیتیں تو اگلے دروس میں آنے ہی والی ہیں. اس لیے یہاں پر کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیوں باپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو کھلاؤ اور پلاؤ، اس کی وضاحت ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. صرف آج یہاں ترجمہ دیکھ لیں اور مختصر سی تشریح دیکھ لیں، آگے بڑھیں. لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، نہ باپ پر نہ ماں پر، اور نہ ہی پیدا ہونے والے بچے پر. کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ ہم بوجھ نہیں ڈالتے. لا تضار والدۃ بولدها، ضرر رسانی نہ کی جائے ماں کو، بولدها، اس کی اولاد کی وجہ سے، ماں کو تکلیف نہ دی جائے اس کی اولاد کی وجہ سے. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے اس کی اولاد کی وجہ سے. ماں کو بھی بچے کا بہانہ بنا کر نہ تکلیف دی جائے اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کا بہانہ بنا کر تکلیف دی جائے.
دونوں بھی غلط ہیں. وعلی الوارث مثل ذلک، اسی طرح وارث پر بھی ایسا ہی حق ہے، وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ ماؤں کا وہ کھلائے پلائے اور کپڑا پہنائے. وارث کس کو کہہ رہے ہیں، کس مسئلے کے تعلق سے آیتیں بیان کی جا رہی ہیں، اگلے درس میں دیکھیں گے. وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اب اللہ تعالیٰ اس بچے کے جو ماں باپ ہیں، والدین ہیں، ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ دودھ چھڑا دیں، عن تراض منہما، آپس کی رضامندی سے، وتشاور، آپس کے رائے مشورے سے. عن تراض، راضی ہونے کو، آپس کی رضامندی سے اگر بچے کا دودھ چھڑانا چاہے 2 سال کی مدت کے اندر، وتشاور، اور آپس کے رائے مشورے سے، تشاور مشورے سے بنا ہوا لفظ. فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، والدین پر کوئی گناہ نہیں. تھوڑا سا جو تصویر ہے اس آیت کو سمجھنے کا جو فہم ہے، اس میں جو دھندلا پن ہے اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ یہ عام طور پر والدین کا تذکرہ ہی نہیں. عام طور پر والدین کا اگر تذکرہ ہوتا تو ماں باپ چاہے 2 سال تک دودھ پلائیں، 2 سال سے پہلے پلائیں، ہر شوہر اپنی بیوی کے نام سے ذمہ دار ہے، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. یہاں جو احکام آتا ہے یہ مطلقہ عورت کے تعلق سے ہے. میں چاہ رہا تھا کہ نقطہ اگلے درس میں بیان کروں، مگر آیتیں وضاحت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اس بات کو واضح کر دوں. مطلقہ عورت جو حاملہ ہو گئی، اب اس کے پیٹ میں اولاد ہے، اولاد ہو گئی، اب کیا کرے، بچے کا کیا ہوگا، دونوں تو میاں بیوی نہیں ہوئے، اب کیا ہوگا. تو اللہ نے اس کے طرح سے ہم پر مسائل بیان کیے کہ جو مطلقہ عورت ہے، اولاد تو تیری ہے، بھلے وہ بیوی تیری نہیں ہے، وہ عورت تیری نہیں ہے، اس لیے تو اس کو کھلا پلا اور اس کو اچھے کپڑے پہنا، دستور کے موافق، مطلب جس طرح ماحول ہے ویسے اس طرح کا خرچہ کر. اس لیے نہ ماں کو تکلیف دی جائے نہ باپ کو تکلیف دی جائے اولاد کی وجہ سے. کن کن وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس طرح کہتا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. یہاں علی الوارث مثل ذلک کہہ کر اللہ نے کہا کہ اگر باپ نہیں ہے، باپ مر گیا، اب اس عورت کا کون ہے سرپرست، اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہے. تو اللہ نے کہا جو ذمہ داری باپ پر آتی ہے وہی ذمہ داری وارث پر، اس کے جو وارث رہیں گے ان پر آئے گی. دادا ہے تو دادا پر آئے گی. اس طرح اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر یہ والدین، مطلقہ جو عورت ہے، والدین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اولاد کی وجہ سے دونوں ماں باپ ہیں، اگر یہ 2 سال کے اندر اگر دودھ چھڑانا چاہے تو اللہ نے کہا فلا جناح علیہما، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، 2 سال سے پہلے بھی یہ دودھ چھڑا سکتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم چاہو کہ رضاعت کی مدت پوری کر لو، 2 سال پوری طرح دودھ پلانا چاہو تو فلا جناح علیکم، اس پر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. مدت تو 2 سال کی ہے، اس سے پہلے اگر چھڑانا چاہو تو چھڑاؤ، یا پھر 2 سال تک اگر پلانا چاہو 2 سال تک پلاؤ، دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اور اگر تم اس بچے کو کسی کے حوالے کرنا چاہتے ہو دودھ پلانے کے لیے، یعنی کہ دونوں میاں بھی اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ جو ہے 2 سال تک دودھ نہیں پلائے گی بلکہ 1 سال تک پلائے گی، 1 سال کے اندر ہو سکتا ہے کوئی اور نکاح کا پیغام آ جائے، میری شادی ہو جائے گی، میں بچے کو اور 1 سال دودھ نہیں پلا سکتی. دونوں نے آپس میں رضامندی کر لی. باقی کا بچہ ہوا 1 سال جو ہے باپ کیا کرے گا، اس بچے کو کسی اور دائی کے حوالے کر دے گا، وہ 1 سال اور دودھ پلائے گی.
وَإِذَا سَلَّمْتُمْ جب اس بچے کو کسی کے حوالے کر دو، دودھ پلانے والی کے حوالے کر دو ماں کے علاوہ، ماں آتے ہی تم تو اس کو دو اس کا اجر، اس کا بدلہ، جو دودھ پلا رہی ہے دودھ پلانے والی کو اس کا خرچہ دو بالمعروف، دستور کے موافق، مطلب جہاں جیسا ماحول ہے ویسا اجرت طے کی جائے۔ اگر اس علاقے میں مہینہ 100 روپے دیے جاتے ہیں اور سعودی میں مہینہ 1000 ریال دیے جاتے ہیں تو وہاں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے علاقے میں 100 روپے دیے جاتے تھے۔ جیسا ماحول جیسا علاقہ ہوگا ویسی اجرت طے ہوگی۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان رکھو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے، علم رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ تھا ایک ترجمہ مختصر تشریح آیت نمبر 33 کی۔ آئیے اس آیت کے پہلے ٹکڑے کی طرف بڑھے اور رضاعت کے مسائل، مختصر مسائل، یعنی بہت سارے مسائل ہیں قرآن مجید کی اس آیت کے اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے جن مسائل کی ضرورت ہے ان کو میں آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو کوئی رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو کتنی مدت ہے اس کی؟ 2 سال۔ یہاں پر آیت کا پہلا ٹکڑا مکمل ہوتا ہے، یہاں پر طے ہے، اس کا مطلب یہاں تک بات پوری طرح مکمل ہو گئی، اس کے آگے کسی ٹکڑے کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ بات پوری ہو۔ اور یہ تو آیت کی ابتدا ہے، اس لیے پچھلی آیت کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آیت کی ابتدا بھی والوالدات، اور مائیں، واؤ کا استعمال ہے اور زیادتی ہے وہ صرف پچھلے مضمون کو جوڑنے کے لیے ہے۔ پچھلا مضمون کیا ہے؟ کس چیز کا ہے؟ طلاق کا، اس لیے واؤ کی زیادتی کی گئی، واؤ کا استعمال کیا گیا کہ یہ جو مائیں ہیں یہ عام مائیں نہیں بلکہ مطلقہ مائیں ہیں، اور مائیں کہا گا نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو والدات کے لفظ کے ساتھ شروع ہوتی تھی کہ مائیں دودھ پلائیں، اگر عام معنی ہوتا والوالدات کا، اگر اللہ نے پچھلی آیت سے بھی اس کا ربط رکھا کہ یہ طلاق کے مسائل یہاں پر جاری ہے، اس لیے مائیں مطلقہ عورتوں کا تذکرہ ہے، مطلقہ مائیں ہیں۔ معلوم ہوا اس آیت سے پہلا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوا، پہلا علم جو ہمیں ملا، پہلی دلیل جو ہم نے اس سے پکڑی، اس سے جو استنباط اور استدلال ہم نے کیا وہ یہ کہ عام طور پر مائیں اپنے اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اللہ نے یہ خبر کے طور پر بھی کہا، حکم کے طور پر بھی کہا۔ عام طور پر عام مائیں، بالخصوص مطلقہ عورتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کے لیے بھی اللہ نے یہی اصول اور ضابطہ دیا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ 2 سال تک دودھ پلانے سے بچے کو جو خوراک رضاعت کی مدت میں ملنی چاہیے ماں کے ذریعے سے وہ مل جاتی ہے، جو کہ اس کا حق ہے، اولاد کا حق ہے کہ 2 سال اس کی ماں اس کو دودھ پلائے۔ دودھ اس کی اصل خوراک ہوتی ہے ان 2 سالوں میں، اصل خوراک، بنیادی خوراک۔ اس لیے اللہ نے عام ماؤں کو بھی حکم دیا اور مطلقہ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال تک لگاتار دودھ پلائے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اگر رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کے اندر اللہ نے کہا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی مدت دودھ پلانے کی کب مکمل ہوتی ہے؟ فی عامین، 2 سال۔ لفظ عامن عربی زبان میں سال کو ہی کہتے ہیں، اور حول کہتے ہیں ایک پوائنٹ سے شروع کیا گھوم کر دوبارہ اسی پوائنٹ پر جب آتے ہیں تو اس کو حول کہتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ حولان حول، یعنی
جس مہینے میں جس تاریخ کو جس دن کو آپ کا کسی چیز پر نصاب پورا ہو گیا، اگلے سال اسی مہینے اسی دن اسی تاریخ کو پورا ایک سال مکمل ہو جاتا ہے۔ اس ایک سال میں اگر آپ نے کسی قسم کا استعمال اس چیز میں سے نہیں کیا تو اس پر 2.5% زکات۔ ٹھیک ہے، حولان حول یعنی پورا ایک سال اس پر گزرنا۔ اس میں سے نقطہ ضمنی طور پر یہ بیان کر رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے اس سے کہ زکات بالخصوص رمضان میں نکالی جائے یہ ضروری نہیں ہے، اور ایسا ہے بھی نہیں۔ ہر چیز کی زکات کی مدت الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی نے کوئی پلاٹ خریدا جنوری میں، اگلے جنوری میں اس سے جو مال آئے گا اگر وہ ایک سال تک اس نے استعمال نہیں کیا تو جنوری میں اس پر زکات آئے گی۔ جو بھی انکم، جو بھی بزنس اس نے شروع کیا، دوسرے سال مکمل ہونے تک جو پیسہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے بنیادی ضرورتوں کے علاوہ اگر وہ استعمال میں نہ آئے تو اس پر اس کی زکات ہوگی۔ یہ لفظ حول کی تشریح کرتے ہیں، میں نے ضمنی طور پر بیان کیا، یہاں پہ لفظ حول اللہ نے استعمال کیا، یعنی گزرنا۔ 2 سال، ایک بار گزرا پھر 2 بار گزرا، یعنی کہ 2 سال۔ حول کا مطلب سال ہے۔ اس کی دلیل میں نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت 14 کا حوالہ دیا اور کہا اللہ نے وفصالہ فی عامین، اس کا دودھ پلانا 2 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ دودھ کا چھڑانا کتنے سال میں ہوتا ہے؟ 2 سال۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ نے کہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اولاد کا ماں اپنے پیٹ میں رکھنا اور دودھ پلانا، یہ جو مدت ہے حملہ، اولاد کا اپنے پیٹ میں رکھنا، بوجھ کے طور پر اٹھانا، بوجھ کے طور پر، اور وہ فصال ہو اس کا دودھ پلانا 30 یعنی 30 شہرا یعنی مہینے، 30 مہینے ہیں۔ یعنی ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور جب اس کو اس کی ولادت ہوتی ہے اور دودھ جب پلاتی ہے تو اس طرح پورے 30 مہینے گزر جاتے ہیں۔ گویا کہ 24 مہینے یعنی 2 سال دودھ پلانا ہے، 6 مہینے اس کا بوجھ ہے، 2.5-3 مہینے اگر اس کے پیٹ میں رہتا بھی ہے تو اس کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کی کچھ ہڈیاں بن جاتی ہے، کچھ گوشت پوشت آ جاتا ہے، 4 مہینے کے قریب جب آتا ہے اس میں روح بھی ڈالی جاتی ہے تو وزن بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ نے 30 مہینے کہہ کر اس میں سے 12 مہینے کی مدت کو الگ کر دیا دودھ پلانے کے لیے، باقی کی جو مدت ہے وہ اولاد کو اٹھانے کے لیے، اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھنے کے لیے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے یہ کہا۔ ان دونوں آیتوں سے ہم نے یہ استدلال کیا کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے، رضاعت کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ 24 مہینے، 2 سال یعنی کہ 24 مہینے، 12 اور 12۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ کیا کہا؟ جب سے دنیا قائم ہے تب سے 12 مہینوں کا ہی سال ہوا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ جب سے دنیا بنی ہے ہمیشہ ایک سال مطلب 12 مہینے، اس طرح 24 مہینے 2 سال۔ 2 سال ماں کا دودھ پلانا ہے اپنے بچے کو۔ اگر مطلقہ عورت ہے تب بھی اس آیت کی اصل جو تشریح ہے وہ یہی ہے کہ کسی شخص نے بیوی کو طلاق دے دی، تیسری طلاق، آخری طلاق اور پار والی طلاق سنت کے مطابق دی، اس کے بعد اس کی عدت گزر گئی، مگر عدت کے درمیان معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں کچھ رہ چکا ہے۔ انشاءاللہ وہ مسائل بھی آگے آئیں گے کہ اگر حاملہ ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے۔ اب جو حمل ہے اس پر اس کو اولاد ہو گئی، حمل تک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کی دیکھ بھال کرے۔ اس عدت کے بعد اب دونوں میاں بیوی نہیں رہے، جب اولاد ہو گئی اب مسئلہ کھڑا ہوا اس بچے کا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اب دونوں تو میاں بیوی نہیں رہے۔ آدمی ہاتھ اٹھا لے گا اپنی ذمہ داری سے کہ میں تو اس کا اب میرا نطفہ ہے مگر یہ میری بیوی ہی نہیں ہے تو میں کیوں ذمہ داری اٹھاؤں؟ اور ماں کہے
کہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے اولاد ہوئی، اب میں اس کی ذمہ داری میں نے اٹھاؤں گی کیونکہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں. یہ کتنا بڑا کیا کہتے ہیں کتنا ہے جو معاشرے میں برپا ہو سکتا ہے اگر ہر انسان سیلفش بن جائے، خودگرد بن جائے کہ یہ میری بیوی تھی تو اولاد بھی میری، ابھی میری بیوی نہیں تو اولاد بھی نہیں. اس طرح انکار کیا جا سکتا ہے. منطق اور لاجک کے اعتبار سے انسان اگر خودگرد ہو تو اپنی اولاد کا انکار کر سکتا ہے. اس طرح عورت بھی کہے کہ اگر یہ میرا شوہر نہیں تھی اولاد ہی میری نہیں، مجھے اس کی ذمہ داری نہیں اٹھانا ہے. برا حال کس کا ہوگا؟ بچے کا، کہ آخر اس کی دیکھ بھال کون کرے، اس کی سرپرستی کون کرے. تو اللہ نے اس آیت میں کہا کہ ماں کو لازم ہے کہ وہ بچے کو 2 سال دودھ پلائے، لازم ہے، ضروری ہے. بعد کی جو باتیں ہیں آپس کی رضامندی مشورے وہ شرائط بعد میں اللہ نے، وہ آپشنز اللہ نے بعد میں بیان کیے. سب سے پہلے ضروری اور جو لازم جو قرار دیا وہ یہ کہ 2 سال ماں پر یہ اصول اللہ نے قائم کیا اور حکم دیا کہ وہ 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلائے، اس میں آناکانی نہ کرے، اس میں سستی سے کام نہ لے، اس میں خود غرضی سے کام نہ لے، بلکہ 2 سال دودھ پلائے. دوسرے آیت کے ٹکڑے میں ضمنی طور پر بیان کر رہا ہوں، شوہر پر یہ ذمہ داری ڈالی، باپ پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے اس کو کھلائے پلائے اس درمیان، یہ اس کی ذمہ داری ہے. گویا کہ اس کا خرچہ دے، کھلائے پلائے اس کو. تو باپ کی بھی ذمہ داری اللہ نے بیان کی اور ماں کی بھی ذمہ داری بیان کی. اس سے وہ جو بچہ ہے اس کا حد کم سے کم یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 2 سال جو دودھ پینے کا جو حق ہے وہ اس کو مل جائے گا، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی. ماں کھائے گی اور اچھا پہنے گی تو اس کی چھاتی میں دودھ بھی آئے گا اور بچے کا حق بھی ادا ہوگا. اگر کھائے گی پیے گی نہیں تو بچے کی پرورش بھی دودھ کے اعتبار سے وہ پوری نہیں ہوگی، اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے باپ کو کہا گیا کہ تو اس کو کھلا اور پلا، اور ماں کو یہ کہا گیا کہ تو 2 سال اس کو دودھ پلا. آیت سے جو مسائل نکلے، پہلا یہ کہ عام طور پر مائیں بھی اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں، اسے جلد سے جلد چھڑانے کی کوشش نہ کریں. دوسرا، مطلقہ عورتیں ہیں تب بھی وہ جھگڑا ہو گیا ہے اور نہ اتفاقیہ ہو گئی ہے، ناگزیر حالات ہیں، تب بھی وہ 2 سال دودھ پلائیں. دوسرا مسئلہ معلوم ہوا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھلائے پلائے تاکہ بچے کا حق ادا ہو ان 2 سالوں میں. چوتھا مسئلہ معلوم ہوا کہ رضاعت کی جو مدت ہے، رضاعت لفظ ہے بار بار استعمال کروں گا میں، اس کا مطلب دودھ پلانا. تو رضاعت کی جو مدت ہے یہ 2 سال ہے. مطلب بچے نے اپنی ماں کا دودھ پیا. اگر ہمیں کہنا ہو تو اگر اس نے 2 سال میں پیا ہے تو ہم کہیں گے اس نے اپنے ماں کا دودھ پیا. 2 سال کے بعد اگر وہ پی رہا ہے تو رضاعت میں داخل نہیں ہوتا. یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور فقہی مسئلہ ہے. اس میں اگر ہم قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں اگر نہ سمجھے تو بہت سے ڈگر اور نگر ایسے درمیان میں کھل جاتے ہیں کہ انسان چلتے چلتے کہیں اور ہی نکل جاتا ہے اور صراط مستقیم سے بھٹک بھی جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ بچہ جو ماں سے دودھ پیتا ہے، رضاعت کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے. 2 سال کے اندر اگر وہ دودھ پیتا ہے تو اس کو رضاعت کی مدت کا دودھ کہتے ہیں. 2 سال کے بعد اگر پیتا ہے تو رضاعت کی مدت کا دودھ نہیں ہے. رضاعت کی مدت کتنا ہوئی؟ 2 سال. آئیے ایک حدیث دیکھ لیں، ترمذی کی حدیث، صحیح حدیث. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن اور صحیح کہا ہے، اس کا حکم صحیح ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحرم من الرضاعة، رضاعت سے جو
جو چیزیں حرام ہوتی ہیں یعنی رشتہ داریاں، نکاح جس سے محرم بنتے ہیں، رشتے جو محرم بنتے ہیں رضاعت سے، کیسے؟ الا ما فتق الامعاء، یعنی کہ جو آتے ہیں پیٹ میں کی ان کو پر کر دے، وہ دودھ جو بچے کی آنتوں کو پر کر دے اور اس کی بھوک مٹا دے، اس کی آنتوں کو پھلا دے دودھ کی وجہ سے، وہ کان قبل الفطام، اور یہ جو ہے دودھ چھڑانے سے پہلے کی مدت ہے۔ دودھ کب چھڑائے؟ 2 سال کے بعد۔ دودھ چھڑانے سے پہلے کی مدت کون سی ہے؟ 2 سال کے اندر۔ 2 سال کے اندر جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسی سے اس بچے کی آنتیں پر ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اس کی بھوک مٹتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا الفاظ مشکل اور ٹیکنیکل استعمال کیے گئے، معنی مفہوم یہ نکلا کہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے یعنی 2 سال کے اندر ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس سے اس بچے کی آنتیں پر ہو جاتی ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ اصل کا یہ جو مدت ہے اسی سے رشتے محرم اور غیر محرم بنتے ہیں۔ محرم سے مراد حرام کیے گئے، حرام کیے گئے۔ یہ حدیث کیوں ہے، کیوں اس طرح بیان کیا گیا؟ انشاءاللہ یہ مسئلہ ہم ایک اور حدیث کے ذمہ میں دیکھیں گے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے تعلق سے رشتوں کو دودھ سے کیوں جوڑا، رضاعت کی مدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جوڑا رشتوں کو؟ لا یحرم من الرضاع، یعنی کہ دودھ سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں رشتے، ایسا کیوں کہا رشتوں کو دودھ سے کیوں جوڑا؟ انشاءاللہ ایک حدیث کی روشنی میں ہم تھوڑی دیر سے دیکھیں گے۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انظرنا من اخوانکن فانما الرضاعة من المجاعة۔ کیا کہا مائی عائشہ نے؟ آپ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھا کرو، ابھی جو مسئلہ بیان کرا تھا اس کا تھوڑا جواب یہاں پر بھی ہے۔ کیا کہتے ہیں وسلم؟ دیکھا کرو کہ تمہارے بھائی بہنیں کون ہیں۔ کیا بولا وسلم نے؟ رشتہ داری میں ذرا یہ دیکھا کرو کہ تمہارے بھائی اور بہنیں کون ہیں۔ فإنما الرضاعة، رضاعی یا رضاعت جو ثابت ہوتی ہے من المجاعة، وہ مجاعہ سے یعنی بھوک کے مٹنے سے ثابت ہوتی ہے۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اتنی گہرائی اتنی گہرائی اس میں ہے، جتنا غور فکر جتنا تدبر کیا جائے کم۔ کیا کہا وسلم نے؟ دیکھو کہ تمہارے کون بھائی بہن ہیں۔ بھائی اور بہن، بھائی اور بہن میں نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس آپ نے کہا کہ دیکھو تم میں کون بھائی بہن ہیں، دیکھا کرو ذرا، کیونکہ رضاعت جو ثابت ہوتی ہے وہ بھوک کے مٹنے کی وجہ سے ہے۔ اب پھر آپ وسلم نے نکاح کو بھائی بہن کے بنانے کو رضاعت سے جوڑ دیا۔ کس سے جوڑ دیا؟ دودھ پلانے سے جوڑ دیا۔ تیسری حدیث دیکھ لیں، پھر میں ساری حدیث کو ملا کر اصل مسئلے پر روشنی ڈالوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ وسلم کہتے ہیں یحرم من الرضاعہ، سارے مسائل کا جواب، یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں ویسے جس طرح نسب سے سارے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ آپ سن کیا کہا؟ نسب، نسب کس کو کہتے ہیں؟ ایک باپ اور اس کی بیوی اور اس کی اولاد ہے نا۔ اب اس کو اگر ایک بیٹا اور بیٹی ہے تو ظاہر سی بات ہے بھائی اور بہن میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا نسبی ہے؟ یہ بھائی اور بہن کیسے ہے؟ نسبی ہے، نسب سے خاندانی ہے، ایک ہی ماں باپ کے ہیں
इसलिए खानदानी है, नस्बी है, इसी वजह से इनका रिश्ता नहीं हो सकता, हराम है, ये रिश्ता हराम हो गया, ये निकाह नहीं कर सकते। इसलिए आपने कहा जिस तरह नस्बी रिश्ते आपस में हराम होते हैं निकाह के लिए, रज़ाअत भी वैसा ही हुक्म लगाती है, रज़ाअत भी वैसा ही हुक्म लगाती है। यानी कि मियाँ बीवी है, उनको 2 औलाद है, लड़का और लड़की, दोनों आपस में निकाह कर सकते हैं? नहीं, हराम है ना। अब उसकी बीवी ने क्या किया, उनके 2 बच्चों की जो माँ है उसने क्या किया, अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को छोटा जब था, 2 साल से जब कम था, तब उसने दूध पिला दिया। क्या कर दिया, वो भी लड़का है, उसको दूध पिला दिया। 2 साल के अंदर दूध पिलाने की वजह से अब वो लड़का इसकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, ये हूबहू सगा भाई है, उसको रज़ाई भाई कहते हैं। आपने क्या कहा हदीस में, यहरुम मिन रज़ा, रज़ाअत भी ऐसे ही हराम करती है रिश्तों को जिस तरह नस्बी रिश्ता हराम करता है। मगर सगा भाई जो नस्बी है उससे शादी नहीं कर सकता, उसी तरह जिसको उस औरत ने दूध पिलाया रज़ाअत की मुद्दत में, रज़ाअत की मुद्दत किसको कहते हैं, कुरान की आयत से हमने देख लिया, सूरह लुक़मान की आयत से हमने देख लिया, सूरह अहक़ाफ़ की आयत से देख लिया, 2 हदीस से उम्मे सलमा आयशा रज़ियल्लाहु ताला से हमने देख लिया। रज़ाअत की मुद्दत ये 2 साल की है, इब्तिदाई 2 साल। इन 2 साल में अगर दूध पिलाए तो वो रिश्ता इन पर ये तो रिश्ता शादी का उनका हराम हो जाता है कि ये निकाह नहीं कर सकते। रज़ाई भाई, रज़ाई बहन, यहाँ पर क्या है, नस्बी भाई और नस्बी बहन एक ही माँ बाप से, सिर्फ दूध पिलाने की वजह से वो रज़ाई भाई हो गया, सगे भाई जैसा, कुछ भी फर्क नहीं है, सगे भाई जैसा। विरासत के फिर मसले अलग है, विरासत में आएगा नहीं आएगा एक अलग मसले है, मगर रिश्ते के ताल्लुक से, निकाह के ताल्लुक से वो सगे भाई जैसा है, उससे निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह उसने क्या की, एक और लड़की को भी दूध पिला दिया, किसी और रिश्तेदार का, पहले किसी और रिश्तेदार का लड़का था, उसको दूध पिला दिया था रज़ाअत की मुद्दत में। ये बड़ा अहम मसला है, उसके अल्फाज बार-बार दोहराए, रज़ाअत की मुद्दत यानी 2 साल के अंदर। इंशाल्लाह कुछ मज़ाहिया मसले भी आप कहेंगे रखूंगा कि आप हंसेंगे और कहेंगे ऐसा भी होता है। रज़ाअत की मुद्दत 2 साल के अंदर उसने किसी और रिश्तेदार को लड़के को दूध पिला दिया, किसी दूसरे रिश्तेदार के लड़की को उसने दूध पिला दिया रज़ाअत की मुद्दत में। जैसे इसके बच्चे वही उम्र के वही बच्चे हैं, दूध पिला दिया। अब वो जो लड़की है उससे इस लड़के की निकाह, इस लड़के की शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता, ये रज़ाई भाई बहन हो गए। वो किस औरत को 4 बेटे यानी कि 2 बेटे 2 बेटियां हो गई रज़ाअत की वजह से। सगे हैं तो उनको तो दूध पिलाई है ना, सगे हैं तो सगे नहीं है, खुद की औलाद नहीं है, उनको भी उसने दूध पिला दिया, तो इसकी 4 औलाद हो गई रज़ाअत की वजह से। अब क्या हो गया, एक और कॉन्ट्रा, किसी औरत ने किसी दूसरी औरत ने, ये 2 अलग है रिश्तेदार, जिनके एक लड़के को एक लड़की को इसने दूध पिलाया था, दूसरा कोई रिश्तेदार उसकी औरत ने इनके दोनों बच्चों को दूध पिलाया। अब क्या हो गया, रज़ाअत की वजह से ये दोनों भाई बहन उनके रज़ाई भाई बहन हो गए। दूध इतना अहम रोल अदा करता, कौन सा दूध, रज़ाअत की मुद्दत का 2 साल के अंदर वाला इतना अहम रोल अदा करता है। ये नस्बी भाई बहन का जो रिश्ता होता है वही कायम कर देता है। इसलिए दूध पिलाने को आसान न समझे, होती तो बिल्कुल इस बात पर जोर देता और कहता कि दूध पिलाने को इतना आसान न समझे। बहुत सारी बेवकूफ औरतें होती है, उनकी अकलों पर पता नहीं क्या छाया होता है, पहले ही से अपने किसी यानी कि शौहर के जो भाई होता है उसके बच्चों को लेकर दूध पिला डालती है, तो चुपके से बताती भी नहीं, अपने शौहर को नहीं बताती, खयानत है, नहीं करना चाहिए। शौहर को बताया बगैर दूध पिला देती, तो बड़े हो जाते हैं, किसी तरह निकाह की बात आती है तो चुपके से बोलते हैं जी मैंने दूध पिला दिया था उसको। अरे बेवकूफ औरत, नहीं करना था, शौहर से पूछना था, सारी बातें पूछ कर राय मशवरे से काम करना था, पिला दिया ताकि रिश्ता ना हो।
ऐसा ही होता तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है ना, सब पर रिश्ता हराम ही कर देता। अगर सबके सब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद है ना, सबके सब वैसा देखा जाए तो नस्बी भाई बहनी है, फिर भी अल्लाह ने निकाह को जायज रखा कि नहीं रखा? रखा ना। अब उसका फायदा उठाना है, उसको गनीमत जानना है। अल्लाह ताला ऊपर से ही अगर पाबंदी लगा देता तो आज इतनी औलादी न फैलती इस दुनिया में, ठीक है। अब इसको इस नुक्ते नजर को न समझने की वजह से बात औरतें जो क्या करते हैं, चुपके से दूध पिला देती है ताकि रिश्तेदारी में निकाह हो ही नहीं। तो रज़ात से वो सारे रिश्ते भी हराम हो जाते जो नसब से हराम होते हैं। क्या ने सही बुखारी की हदीस में कहा। इन हदीसों से क्या मालूम हुआ और इन आयतों से मालूम हुआ रज़ात की मुद्दत 2 साल की है। इस दरमियान अगर कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिलाए तो उसका रज़ाई बेटा है, नस्बी बेटा, इसी तरह रज़ाई बेटा है। विरासत के मसले अलग है, इंशाल्लाह उसकी भी आयत कुरान मजीद में मौजूद है। आदि सही में उसकी भी तौज़ी और तशरीह मौजूद है। इंशाल्लाह जब वो आएंगे तब हम उनको देखेंगे। फिर वक्त वो रज़ाई बेटा और नस्बी बेटा बन जाता है सिर्फ दूध पिलाने की वजह से। और वो सारे रिश्ते जो नस्ब की वजह से हराम होते हैं, रज़ात की वजह से भी हराम होते हैं। जिस बात पर मैं जोर दे रहा था वो ये है कि रज़ात की मुद्दत कौन सी है? कौन सी है? 2 साल, इब्तिदाई 2 साल। जिसमें क्या कहा आप ने हदीस में, जिससे आंतें पूर्ण हो जाती है। और माया शब्द के हदीस में क्या है? जिससे भूख मिट जाती है। अब कोई अगर बड़ा आदमी किसी औरत का, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बाज किताबों में शर्म आती है अल्फाज अदा करने में, सब मसला बयान करने में, मगर बाज मुसलमानों की किताबों में इस मसले पर इतना जोर डाला जाता है, इतना जोर डाला जाता कि कोई दीनी मुत्तकी आदमी शर्म हया वाले इन मसाइल को पढ़े तो सर झुका लेगा। मैं दीन पढ़ रहा हूँ तो क्या पढ़ रहा हूँ, दीनी किताबें पढ़ रहा हूँ क्या, कुछ और पढ़ रहा हूँ, शर्म आती है। इतना जोर डाला जाता, अगर कोई बड़ा आदमी किसी औरत का दूध पी ले तो क्या उसका बेटा होगा? क्यों? कुरान की आयत नहीं मालूम, हदीस सही नहीं मालूम। 2 साल 2 साल 2 साल, इब्तिदाई 2 साल, किसके लिए बयान किया गया है सब? बिलखुसूस मैं उन उलमा और मुफ्तियान कराम से गुजारिश करते हुए इस मसले को मैं बयान करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इज्जत करता हूँ उलमा की, मुफ्तियान कराम की, कि उन्हीं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ इल्म मिला अल्लाह की तौफीक से। मगर वो उलमा, वो मुफ्तियान कराम जो कुरान मजीद और अहादीस सही आपको नजरअंदाज करते हुए या फिर उनकी तरफ न देखते हुए मसले इस्तेमाल करते हैं, उनसे मैं कहता हूँ और ये और गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते कुरान मजीद की आयतें देखो, अहादीस सहीहा देखो कि रज़ात की मुद्दत किसको कहा गया है, किसको कहा गया। इब्तिदाई 2 साल ही रज़ात की मुद्दत। एक मदरसे में ऐसा हुआ कि एक उस्ताद मोहतरम पढ़ा रहे थे, एक लड़का खड़ा हुआ और पूछा कि जनाब बताइए तो सही। शर्म आ रही मुझे, मैं क्या करूं, मगर ऐसा हुआ है। उसने पूछ लिया कि जनाब बताइए तो सही, अगर कोई शख्स अपनी बीवी से काम करते हुए उस दरमियान जबकि उसके सीने से दूध निकल रहा हो, उसके साथ सोबत करता है तो उसे दूध पी लिया तो क्या उसकी बीवी उस पर हराम होगी? अगर ये रज़ात के मसले अगर आपके आगे बयान न करता, ये सवाल आपके लिए भी कंफ्यूजन वाला होता। सही में औरत का दूध पी लिया उसने और उसकी बीवी रही कि नहीं रही, कंफ्यूजन वाला मामला हो जाता। जबकि कितना सीधा साधा सिंपल मामला है। सीधा साधा सिंपल मामला तब बनता है जब इल्म की बुनियाद क्या हो, कुरान मजीद हो और अहादीस सहीहा हो। इनको अगर बुनियाद न बनाया जाए, सीधा साधा मसला भी इतना टिपिकल, इतना मुश्किल हो जाता है कि उस एक मसले को हल करने के लिए बहुत सारे प्रिजम्पशंस रिज्यूम करना पड़ता है, बहुत सारे अजम्पशंस, बहुत सारे फर्ज इख्तियार करना पड़ता है। ऐसा होगा तो ऐसा रहेगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। क्यों भाई? कुरान में जो अहादीस सहीहा मौजूद नहीं है, कौन सा मसला है जिस पर ये रोशनी नहीं डालते? सिर्फ ये कहकर कुरान में जो अहादीस सहीहा को ना छोड़ो अल्लाह के बंदो कि इसमें हर मसले पर रोशनी नहीं है। अरे हर मसले पर रोशनी होना जरूरी है। एक बार जब सुबह उठते हो शाम तक हर काम करते हो, हर काम, प्लानिंग तो 10 की करते हो, उसमें से 2 भी नहीं करते, वैसे तो इंसान। फिर कुरान में जो अहादीस सहीहा पर यह एतराज क्यों कि इसमें हर मसले की वजाहत नहीं है?
یہ اعتراضی غلط ہے، تو نے دیکھا ہی نہیں مطالعہ کیا. دیکھتا تو واللہ بتا رہا ہوں، جس دین کو اللہ نے کامل کہا، کامل کمپلیٹ کہا، کیا اس میں ہر مسئلے کا جواب نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سورہ مائدہ کی آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تم پر میرا دین مکمل کر دیا. بتاؤ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو کتنی چیزیں تھی دین کو بتلانے کے لیے، دین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، کتنی چیزیں تھی جو مکمل میں آ رہی تھی. ایک اللہ کی بات قرآن مجید اور دوسری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس وقت جو تھی. بہت ساری جگہ میں آپ صحابہ کہتے ہیں آپ وسلم نے یہ ہمیں بتایا، اور آپ وسلم کہتے ہیں مجھ پر یہ وحی کی گئی، جبکہ وہ جو وحی کی گئی تھی قرآن میں ہے ہی نہیں. وہ جو وحی ہے وہی غیر مطلوب یعنی احادیث صحیحہ ہے. یہ دونوں چیزیں اس وقت موجود تھی، جس کو اللہ نے کیا کہا؟ مکمل دین. اب اگر کوئی کہے مکمل دین کا مطلب قرآن مجید، احادیث کی کتابیں، فلاں پیر اور مرشد کی کتاب، فلاں امام صاحب کی فقہ کی کتاب، اور فلاں عالم صاحب کی تفسیر، فلاں مفسر کی فلاں تفسیر، تب جا کے دین مکمل. ارے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو کیا اللہ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ مکمل ابھی نہیں بولنا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بہت سارے ائمہ کرام پیدا ہونے والا ہے، بہت سارے محدثین پیدا ہونے والے ہیں، بہت سارے پیر و مرشد پیدا ہونے والے ہیں، ابھی تو مکمل ہوا ہی نہیں. اللہ کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تبھی تو اللہ نے صرف قرآن حدیث جب تھا تبھی اللہ نے کہہ دیا کہ آج مکمل ہو گیا. مکمل کہتے کس کو ہے؟ مثال دے رہا ہوں، ایک گلاس ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے آدھا، بتائیے جواب کیا ہے؟ مکمل ہے؟ نہیں. اب اس آدھے گلاس کو میں نے بھر دیا، مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں مکمل نہیں ہے، پھر ڈالا میں نے اسے پانی، مکمل ہوا؟ مکمل نہیں. میں نے کہا نہیں مکمل نہیں، پھر ڈالا میں نے. لاکھ بار قیامت تک کیوں نہ کوشش کر لوں، مکمل دین مکمل رہے گا. اس میں لاکھ چیزیں تم زائد کر لو، صحیح چیز اپنی جگہ ہی ہوگی، جو زائد ہوگی قسم خدا کی باہر گرتی رہے گی، باہر گرتی رہے گی، باہر گرتی رہے گی. جو زائد ہوگی ہمیشہ باہر گرتی رہے گی، اسلام میں داخل نہیں ہو پائے گی. یہی معیار ہے کہ قرآن میں جو احادیث صحیحہ اپنی جگہ ہے، اس میں بدعتیں، رسم و رواج، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے فقہ کے مسئلے اس میں ڈالتے رہو. مکمل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. اور اللہ کے رسول زبان میں کہ ایروپلان تھا کیا؟ بیٹھنا کہ نہیں بیٹھنا؟ بیٹھنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ ارے کیوں بھائی، شریعت نے جس پر منہ نہیں کھولا تم کیوں منہ کھولتے ہو؟ کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ جہاں کہا وہاں عمل کرو، جہاں نہیں کہا خاموش رہو. ہر جگہ کھوج کر کھرید کر گڑے مردے نکالنا یہ اچھی بات نہیں ہے. عقیدہ رکھو، ایمان رکھو. اللہ نے کہا مکمل، سارے مسائل اللہ نے روشنی ڈالی، کم از کم اشارہ تو ضرور دیا. اور استنباط استدلال کرنے والے ایسے علماء، فقہاء اور ائمہ کرام نے اللہ نے دیے کہ ایک حدیث سے 45 مسائل. کتنے مسائل؟ ایک حدیث سے 45 مسائل کیسے نکل سکتے؟ نکل سکتے، اس لیے تو نکالے، اپنے دل سے نہیں نکالے، نکل سکتے. ایک حدیث سے 45 مسائل نکل سکتے. ایسی اگر 1000 بھی حدیث سے ہیں، بتاؤ کتنے مسائل ہوئی؟ دنیا گھوم کر کتنے مسائل چاہے گی قیامت تک، اس کے باہر چاہنے والی بھی نہیں ہے. قرآن کے ایسے ہزاروں مسائل نکلتے ہیں. پھر کیوں یہ دعویٰ کرنا، کیوں یہ پروپیگنڈا کرنا، کیوں قرآن اور احادیث کو اس طرح بدنام کرنا کہ اس میں قیامت تک کے مسئلے نہیں ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ بھائی قرآن میں اور حدیث میں تو ہی نہیں اس بات کا کہ آج جو سائنس میں ترقی کر گئی، معلوم ہوا کہ دنیا میں کچھ ایسے بھی جگہ ہیں جہاں پہ 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہے. کیا کہا؟ 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہے. جبکہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پہ تو 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے، اور آپ سننے کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. اب بتاؤ اس کا جواب قرآن جس میں کہا ہے نہیں ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو چھوڑ کر ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے
اس میں قرآن حدیث نہیں ہوتا مگر مسئلے ہوتے ہیں، فقہ ہوتی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے کا قرآن کا حدیث صحیحات کو اور بغور پڑھو گے تو کہیں نہ کہیں اشارہ ضرور ملے گا. کیا ملے گا؟ اشارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ راتیں لمبی ہوں گی، دن لمبے ہوں گے، اور 5 وقت کی نمازیں ہوں گی قیامت کی نشانیوں میں سے. تو اللہ صلی اللہ ہم اس وقت کیا کریں؟ تو اندازے سے پڑھو. اندازے سے جو وقت رہے گا اتنے گھنٹے کے بعد 24 گھنٹے کا دن ہوگا تو 24 گھنٹے میں جس طرح پہلی نماز دوسری نماز ہوگی اس طرح پڑھو. یہ کیا ہے؟ اشارہ ہی تو ہے. غور کرو اور فکر کرو، اس میں تدبر کرو، سارے مسائل نکل جائیں گے. پر یہ تو کم سے کم پروپیگنڈا مت کرو، یہ تو دعویٰ مت کرو، جھوٹا دعویٰ کہ قرآن میں تو احادیث صحیحہ میں قیامت تک کے مسئلے نہیں ہے. اپنے آپ پر رحم کرو. قرآن میں تو احادیث صحیحہ تو الحمدللہ مبرہ ہے، سب سے بالا تر ہے، ان کی شان و شوکت ہی الگ ہے. تمہارے جیسے لچر عقائد، لچر کیا کہتے ہیں اقوال اور اعمال سے یہ بالا تر ہے. تم لاکھ کوشش کرو اس میں زیادہ پانی ڈالنے کی، گلاس ایک بار بھر چکا ہے، اب اس سے زیادہ نہیں بھرنے والا، نہیں بھرنے والا. کوشش مت کرو. اس جو شخص نئے نئے مسائل بدعتیں، اس کو مسائل نہیں کہوں گا میں، بدعتیں ایجاد کرتا ہے دین کے نام پر، نئے نئے مسئلے نکالتا ہے دین کے نام پر، جو کہ کبھی کبھی صحیح مطلب قرآن میں جو صحیح حدیث کے خلاف بھی جاتا ہے، کہتا ہے کہ مکمل کرنا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے خیانت اختیار کی اس امت کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ. کیا اختیار کی؟ خیانت. کہ مکمل دن دیا ہی نہیں، تھوڑا تھوڑا دے دیا اور چھوڑ دیا. کس کے بھروسے چھوڑ دیا؟ اور کہا کہ اب تم خود محنت کرو، تلاش کرو. اللہ اس رسول تعالیٰ سے خیانت کا عقیدہ ہوگا کہ یہ لوگ خائن ہے، نعوذ باللہ. جبکہ خائن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کیا کہتے ہیں؟ اے میرے صحابہ، کیا میں نے تم پر میرا دین، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا کہتے ہیں صحابہ کرام؟ اللہ کے رسول نے آپ نے صرف پہنچایا بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. صرف پہنچایا بلکہ اس پر عمل بھی کر کے بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کی گواہی سننے کے بعد آسمان تک انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا. کیوں گواہی کس بات کی؟ کہ نبی نے خیانت نہیں کی، جو دین تھا مکمل دین. یہ آیت نازل ہونے کی بات ہے، سورہ مائدہ کی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بعد کی یہ حدیث ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ تو گواہ رہنا، لوگوں کی گواہ رہنا کافی نہیں، تو گواہ رہنا. یہ بھی گواہی دے رہے کہ جو دین تو نے مجھے دیا تھا مکمل، میں نے مکمل ان تک پہنچا دیا ہے نا. تو اس طرح لوگ مسئلے نکالتے ہیں کہ کیا پتا اگر کسی بڑے آدمی نے کسی بڑی عورت کا دودھ پی لیا تو اس کا بیٹا ہو جاتا یا وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے. نہیں، اگر کوئی بڑا آدمی کسی بڑی عورت کا، غیر عورت ہے، کپ میں بھی نکال کر اس نے دودھ پی لیا تب بھی نکاح حرام نہیں ہوتا رضاعت کی بنیاد پر. اسی طرح مطلب اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس درمیان رضاعت کی مدت میں، یعنی جب عورت کی چھاتی میں دودھ ہوتا ہے، صحبت کرتے اگر دودھ پی لیا، پینا چاہیے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ورنہ لوگ میری باتوں سے یہ استدلال نہ کر لے پینا چاہیے. اگر پی لیا غلطی سے تو وہ اس کا بیٹا نہیں بن جاتا، شوہر ہی رہے گا. کیونکہ رضاعت کی مدت وہ عورت کے لیے تو ہے مگر اس سے اس کی بھوک نہیں مٹنے والی. حدیث میں کیا ہے؟ بھوک مٹنا چاہیے. اتنے بڑے آدمی کو 10 لیٹر بھی دودھ دے دے تب بھی بولے گا اور ہے کیا؟ گائے کا دودھ. غلط نہ سمجھے، گائے کا دودھ، تب بھی اس کی بھوک نہیں مٹنے والی. ایک دو بوند سے کچھ نہیں ہوتا. حدیث میں کہا گیا بھوک کا مٹنا، آنتوں کا تر ہونا، پر ہونا، آنتوں کا پھولنا، بھوک کا مٹانا، مجاعہ یعنی بھوک کا مٹانا. تو قرآن میں تو احادیث صحیح ہے، بنیادی چیزیں ہیں مسائل کی استنباط کے لیے، استدلال کے لیے. ان کو چھوڑ دیا جائے تو انسان کیا ہے؟ پاگلوں کی وادیوں میں ہراسا پریشان گھومتا رہے گا، نئے نئے مسئلے نکالے گا. میں کہتا نا کہ بعض تو مسئلے ایسے پڑھنے میں آتے ہیں کہ روزے اور رمضان کے تعلق سے اگر کوئی شخص غلطی سے
मुंह खोलकर सो जाए रोजे की हालत में, गलती से एक मच्छर उड़कर आए, गलती से उसके हलक में चला जाए, यहाँ तक कि गलती से वो निगल, सब क्या कर रहे हैं देखो, फर्ज है, फर्ज मतलब अजम्पशन, क्या उसका रोजा टूटेगा? इतना सब खड़ा करके इतना सवाल, रोजा टूटेगा क्या? सब बोले गलती से तो छोड़ दो ना उसको, उधर समझो ना उसको, खकारा थूक देगा, रोजा टूटेगा, ये इतना खतरनाक मसला। जबकि हदीस में रोजा कैसे टूटता है, हदीस सही है, मौजूद है, आप वसल्लम की जुबानी, उनको तो छोड़ दिया, अपना अकल लगाया, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, रखो तुम्हारी अकल तुम्हारे पास, शरीयत को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीयत का गिलास भर चुका है, अपने फुतूर इसमें न डालो वरना बाहर ही गिरने वाले हैं, ये कचरा है, बाहर गिरने वाला है, अंदर नहीं जमा होने वाला। मेरा लिए आयत थी रज़ात के ताल्लुक से, इंशाल्लाह मुतल्लका औरत की रज़ात और उसका जो दूध पिलाती है उसके सारे मतलब इंशाल्लाह अगले दर्स में देखेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।